الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم نے یہ سر ہماری لائیو کلاس چلتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بالکل ایزی ہو کے بیٹھیں۔ اچھا جی، الحمدللہ ہمارے جو ہے نا 12 چیپٹر ہو گئے ہیں، اور آپ سے یہ وعدہ تھا کہ جب 12 چیپٹر ہو جائیں گے تو ہم وربس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، بلکہ 12واں چیپٹر مکمل نہیں ہوا۔ یہاں جو تمرین جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا اس کو، یہاں سے آگے آپ جو ہے نا وہ وربس ہی کی ایکسرسائز ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم وربس کو کرنے کے بعد ہی واپس اسی ایکسرسائز پہ آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر یہ 12واں لیسن بھی کمپلیٹ کریں گے، اور پھر 13ویں لیسن سے نئے کنسیپٹس کا آغاز ہو رہا ہے، پلورل آ رہی ہے عربی کی، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم آج تو فعلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل کا اندازہ ہے کہ دیکھیں گے، اگر ٹائم ہوا تو پھر ہم آگے لیسنز کی طرف چلے جائیں گے، ورنہ انشاءاللہ ہم کل بھی فعلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، تو فعل، ورب، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ورب، فعل، یا انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں ورب۔ کسی بھی کام کو جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ کوئی اس کو کام جو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کوئی کام ہے، آپ نے کھایا ہے، پیا ہے، سوئے ہیں، جاگے ہیں، بیٹھے اٹھے، ایک تو کوئی بھی کام ہے، اور دوسرا یہ شخص ہوتا ہے کہ کام کیا کس نے ہے، تو یہ 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک فعل ہو گیا، گویا یہ ہو گیا کام، اور دوسرا ہوتا ہے فاعل۔ فاعل کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈوئر آف دا ایکشن، وہ کام کس نے کیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا جملے فعلیہ، ہم نے جب بالکل کلاس شروع کی تھی اس وقت ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، دوسرا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا خبر الحمدللہ بہت ہم نے تلاش کر لی ہے، اور جملے فعلیہ آج ہم اس کو آغاز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے۔ اچھا جی، عربی زبان میں سب سے پہلے یہ بات آپ نوٹ کریں کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی زبان اٹھا کے دیکھ لیں، انگریزی، اردو، تو 3 زمانے ہوتے ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، یا پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس۔ البتہ عربی اس اعتبار سے بالکل مختلف زبان ہے، عربی میں زمانے 2 ہوتے ہیں، زمانے 3 نہیں ہوتے۔ ایک کو وہ اسی طرح کہتے ہیں فعل ماضی، فعل ماضی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پاسٹ ٹینس۔ تو پاسٹ ٹینس کیا ہے کہ وہ پچھلے زمانے میں کام ہو چکا ہے، وہ ہوتا ہے ہمارا پاسٹ ٹینس۔ البتہ اس کے بعد انگریزی میں کیا ہوتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس۔ عربی کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ایک ہی چیز کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع۔ جہاں پر بھی عربی کے اندر فعل مضارع آئے گا تو اس کے اندر دونوں میننگ شامل ہوں گے، پریزنٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی۔ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے میننگ فعل مضارع کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور عربی جو ہے نا وہ بڑی زبردست زبان ہے۔ حال کا وجود کیا ہے؟
یعنی حال کیا چیز ہے؟ ماضی تو ہمیں پتہ ہے، جس کی عمر 40 سال ہوگی، 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، وہ ایک ماضی گزار چکا ہے۔ مستقبل بھی ہے، آنے والا ہے، لیکن حال کا وجود کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو کچھ، ابھی ہم نے کلاس شروع کیے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو گئے، تو یہ جتنا 5 منٹ میں یہ جو کچھ ہو چکا یہ سب ماضی ہو گیا۔ آگے جو کچھ ابھی 40 منٹ ہونا ہے یہ مضارع ہے، اور یہ بھی تیزی کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہ بھی سارا ایک ایک سیکنڈ کرتے کرتے یہ بھی ماضی کے اندر تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ قلم ہے، میں نے یہاں ٹیبل پہ رکھا ہے، ابھی میں اس کو اٹھانا چاہتا ہوں تو یہ ابھی مستقبل ہے، میں نے اس کو اٹھا لیا، یہ پاسٹ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں حال کا تو کوئی وجود ہمیں نظر ہی نہیں آتا، یعنی بالکل آپ سمجھیں کہ 3 سیکنڈ ہیں، 1 سیکنڈ حال کا ہے، 1 سیکنڈ مستقبل کا ہے، اور وہ سیکنڈ فوراً ہی ماضی میں، اگلا سیکنڈ ابھی مستقبل ہے، جیسے ہی وہ آیا حال اور پھر فوراً ہی ماضی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ تو حال کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے عربی کے اندر اس حال کے لیے کوئی علیحدہ صیغہ عرب نے نہیں رکھا، بلکہ اس کو حال کو جوڑ دیا مستقبل کے ساتھ۔ تو جب بھی عرب زمانوں کے اعتبار سے فعل کی تقسیم کرتے ہیں تو ایک کہتے ہیں ایک فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ایک مضارع ہے۔ اس فعل مضارع کے اندر 3 معنی پھر ہم کرتے ہیں۔ ایک، کام کر رہا ہوں، فعل حال جاری ہو گیا، یا کام کرتا ہوں، یہ بھی اسی کا میننگ ہو گیا، اور کام کروں گا، یہ بھی اسی کا میننگ ہو گیا۔ تو فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ ہوگا۔ جیسے بہت زبردست اگزامپل ہے، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہاں پر آپ دیکھیں تو نعبد میں ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں، اور ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ حال، فعل حال جاری اور فعل مستقبل، سارے میننگ اسی کے اندر، مضارع کے اندر میننگ جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں آپ نے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ زمانے کے اعتبار سے افعال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع۔ جن لوگوں کو عربی آتی ہے ان کو تو اچھی طریقے سے پتہ ہے فعل مضارع کیا ہوتا ہے، لیکن جن کو نہیں آتی ان کو بھی انشاءاللہ اب پتہ چل جائے گا۔ عربی زبان کے اندر جو افعال ہیں، جو فعل ہے، اس کی جو اصلی شکل ہوتی ہے، پھر ہم اس کے ساتھ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کی جو اصلی شکل ہوتی ہے وہ فعل ماضی کی ہوتی ہے۔ اصل حالت کوئی بھی کام ہوگا تو اس کی اصل حالت ہمیں فعل ماضی میں نظر آئے گی، ماضی سے پھر ہم کچھ کر کے ہم مضارع بناتے ہیں۔ اب جو باتیں آگے ہم چل رہے ہیں وہ جتنے بھی باتیں ہوں گی وہ ساری باتیں فعل ماضی سے متعلق ہوں گی۔ فعل ماضی میں اسی میں آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ 99% افعال سے حرفی مادے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فعل ماضی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 99% افعال جو ہے نا، 99% افعال وہ سہ حرفی مادے، سہ کا کیا مطلب ہے؟ سہ کا مطلب ہے 3، تو 3 لیٹرز، 3 حروف پر مشتمل ہوں گے۔ جیسے مثال ہم نے کچھ پڑھی بھی، خرجا، خرجا، اور مثال جلسا، جلسا، اور مثال نصرا، نصرا، اور مثال سامعا۔ خرجا، نکلا وہ ایک مرد۔ اب یہ وہ مرد کہاں سے آ گیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی۔ جلسا، بیٹھا وہ ایک مرد۔
جالسہ کا تو مطلب بیٹھا، لیکن وہ ایک مرد کہاں سے آ رہا ہے، یہ سوال ہے۔ نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، سمع سنا اس ایک مرد نے۔ آپ دیکھیں یہ فعل کی اصلی حالت ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر خرجہ میں کتنے لیٹر ہیں؟ خارجہ تو 3 ہو گئے، جلسہ جیم لام سین 3 ہو گئے، نصرہ میں نون صاد را 3 ہو گئے، سمع میں سین میم عین 3 ہو گئے۔ تو سب سے پہلی چیز ہم نے فعل ماضی کو دیکھتے ہوئے کیا چیز دیکھنی ہے کہ اگر وہ فعل ماضی ہے تو وہ 3 لیٹر پر مشتمل ہوگا، اصلی حالت جو اس کی۔ پھر یہ جو 3 لیٹر ہیں، یہ جو فرسٹ لیٹر کیا ہے خا، سیکنڈ لیٹر کیا ہے را، تھرڈ لیٹر کیا ہے جیم، یہاں پر پہلا حرف کیا ہے جیم، دوسرا حرف کیا ہے لام، تیسرا حرف کیا ہے سین۔ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلا حرف، دوسرا حرف اور تیسرا حرف۔ فعل کو اس طرح بھی تقسیم کیا جا سکتا تھا، یا ہم کہہ سکتے تھے فرسٹ لیٹر، سیکنڈ لیٹر، یا تھرڈ لیٹر۔ ٹھیک ہے جی، فعل کو ہم اہل عرب اس طرح بھی تقسیم کر سکتے تھے کہ الکلمۃ الاولیٰ پہلا لفظ، الکلمۃ الثانیہ دوسرا، الکلمۃ الثالثہ تیسرا۔ یوں بھی وہ کر سکتے تھے کہ بھئی خرجہ میں پہلا حرف کون سا ہے تو ادھر لکھ دے خا، دوسرا حرف کون سا ہے را، تیسرا حرف کون سا ہے جیم۔ تو جلسہ میں پہلا حرف کون سا ہے جیم، دوسرا حرف کون سا ہے لام، تیسرا حرف کون سا ہے سین، ایسے بھی کر سکتے۔ لیکن اسی چیز کو انہوں نے اس طرح نہیں کہا، ٹھیک ہے، اس چیز کو انہوں نے کیا کہا ہے، اس چیز کو انہوں نے کچھ اور کہا ہے، اور ہم انشاءاللہ وہ سیکھیں گے جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا پہلا حرف دوسرا حرف تیسرا حرف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ اور زیادہ آسان بات ہے، اس سے بھی زیادہ انہوں نے آسان بات کہہ دی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا جی، انہوں نے کہا یہ ہے فا کلمہ، فا کلمہ، دوسرے کو کہا انہوں نے عین کلمہ، تیسرے کو کہا انہوں نے لام کلمہ، ٹھیک ہے جی، لام کلمہ۔ فعل سے ہی بنا ہے تو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ یہ جو کچھ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ فعل ماضی سے متعلق ہے، تو یہاں میں فعل مضارع کو مٹا دیتا ہوں، کہیں کوئی اس سے کنفیوز نہ ہو جائے کہ یہ فعل مضارع کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ فعل ماضی کی باتیں ہو رہی ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ افعال لکھوں گا اور آپ نے مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جانا ہے کہ اس میں فا کلمہ کون سا ہے، اس میں عین کلمہ کون سا ہے، اس میں لام کلمہ کون سا ہے۔ پہلے ہم لیتے ہیں نصرہ، ٹھیک ہے جی، نصرہ ہم لیتے ہیں، تو فا کلمہ کون سا ہے، نون، نون بھی کہہ سکتے ہیں، نام بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ عین کلمہ کون سا ہے، صاد زبر کے ساتھ، لام کلمہ کون سا ہے، را فتحہ کے ساتھ۔ تو ناصرہ، فرسٹ ریڈیکل، سیکنڈ ریڈیکل، تھرڈ، یا فرسٹ لیٹر، سیکنڈ لیٹر، تھرڈ لیٹر، لیکن زیادہ جو ہم نے اب اپنے آپ کو جس چیز میں پکا کرنا ہے، فا کلمہ مطلب کیا ہے، پہلا حرف، عین کلمہ مطلب کیا ہے، دوسرا حرف، لام کلمہ مطلب کیا ہے، تیسرا حرف۔ تو فا کلمہ نصرہ میں کیا تھا، نون، عین کلمہ میں صاد، لام کلمہ میں را۔ دوسرا فعل ہے جی جو ہم لیتے ہیں وہ ہے سمع۔ جی بتائیں جی، فا کلمہ کیا ہے، سا، عین کلمہ کیا ہے، می، لام کلمہ کیا ہے، آ، سا می آ۔ اچھا جی، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو ایک اور فعل، ان دونوں میں سے ہم نہیں لے رہے، ایک اور فعل میں آپ کو دے رہا ہوں، فعل ہے کرومہ، کرومہ۔ جی فا کلمہ کرومہ کا کیا ہے، کا، عین کلمہ کیا ہے، رو،
لام کلمہ کیا ہے؟ ما۔ اب آپ تھوڑی سی اور چیزیں اب آپ نے غور کرنی ہیں تو انشاءاللہ اور چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ سب سے پہلے چیز جو آپ نے غور کرنی ہے وہ کیا ہے کہ فا کلمے پر آپ کو کون سی حرکت نظر آ رہی ہے؟ تو آپ دیکھیں فا کلمے پر آپ کو مسلسل ایک ہی حرکت نظر آ رہی ہے۔ کون سی حرکت؟ الفتحۃ، زبر کی حرکت، ٹھیک ہے، ضمہ فتحہ کسرہ میں سے الفتحۃ، یعنی زبر ہی زبر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہاں بھی زبر، یہاں بھی زبر، یہاں بھی زبر۔ دوسری چیز آپ نوٹ کریں، لام کلمے پر آپ کو کون سی حرکت نظر آ رہی ہے؟ زبر ہی زبر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ہو گئی الفتحۃ، الفتحۃ زبر۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ پہلی بات جو ہم نے کہی فعل ماضی کی وہ ہے 99% سے حرفی مادہ۔ دوسری بات کیا ہو گئی؟ فا کلمہ اور لام کلمہ پر فتحہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب پیچھے کون سی حرکت رہ گئی؟ عین کلمے کی حرکت رہ گئی۔ تو عین کلمے کی آپ حرکت دیکھیں تو یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے، یہاں پیش ہے، یعنی کوئی بھی ہو سکتی ہے، ضمہ فتحہ کسرہ تینوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ تو دو چیزیں اگر ہم نے دیکھیں، کوئی لفظ ہمارے سامنے آیا اس میں دو چیزیں ہم نے دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ آیا وہ 3 لیٹر ہے، تو پہلا ٹیسٹ اس نے پاس کر لیا کہ یہ فعل ہو سکتا ہے۔ دوسرا ٹیسٹ ہم نے اس کا یہ دیکھنا ہے کہ فا کلمہ اور لام کلمہ پر آیا فتحہ کی حرکت۔ دوسرا ٹیسٹ بھی پاس کر گیا اور کہا کہ ہاں، یہ دونوں ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے، یہ کام ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ فعل ہے یا نہیں ہے۔ مثال ہے جی قلم، قلم۔ اب آپ دیکھیں قلم جو ہے نا 3 لیٹر ہے، یعنی ہم نے کہا 3 لیٹر ہونا چاہیے، تو 3 لیٹر تو ہے، پہلا ٹیسٹ اس نے پاس کر لیا، لیکن دوسرا ٹیسٹ جب ہم دیکھنے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی لام کلمے پر بھی زبر ہی کی حرکت ہونی چاہیے تھی، جبکہ ہمیں لام کلمے پر تنوین نظر آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ ہو گیا اسم، ٹھیک ہے، یہ فعل نہیں رہا۔ تنوین ویسے بھی آپ کو جملہ میں نے یہ نوٹ کروایا ہوا ہے کہ کوئی بھی کلمہ جس کے اوپر تنوین آ جائے یا جس کے شروع میں الف لام آپ کو نظر آ جائے وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین اور الف لام صرف اور صرف اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے نا یہ قلمن، یہ دوسرا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکا، یعنی فا کلمے اور لام کلمے، اس لیے ہمیں نکال دیا کہ بھائی نہیں، تو بھاگ جا، تو جو ہے نا تو کیا ہے، تو اسم ہے۔ اب ایک اور مثال میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ اسم ہے یا فعل ہے۔ وہ ہے جی ذہبا، ذہبا، جی آپ دیکھیں کیا یہ فعل ہے؟ دونوں ٹیسٹ اپلائی کریں۔ پہلا ٹیسٹ 3 لیٹر، یس 3 لیٹر۔ دوسرا ٹیسٹ کیا ہے کہ فا کلمہ اور لام کلمہ فتحہ ہے، فا کلمہ اور لام کلمہ، نہیں جو مرضی ہو، یہاں پر ہمیں دونوں فا کلمہ اور لام کلمہ دونوں پر فتحہ نظر آ رہا ہے، یہ فعل ہے، تو اس نے یہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا، تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہاں دیکھیں خرجہ، جلسہ، نصرہ، سمعہ، کرما، سب جو ہے نا وہ افعال ہیں اور سب جو ہے نا وہ دونوں ٹیسٹ پاس کر رہے ہیں۔ اب جناب یہ ہوتی ہے، یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ ہوتی ہے فعل کی اصلی حالت، فعل کی پہلی شکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جب یہ پہلی شکل ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس پہلی شکل کے ساتھ ہم اس کے میننگ کے اندر تبدیلی کر کے 13 مزید شکلیں بناتے ہیں، 13 مزید حالتیں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ سوٹیبل ورڈ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ 13 مزید حالتیں فعل کی ہم بناتے ہیں، تصریف الفعل کرتے ہیں اور 13 مزید حالتیں جو ہے نا وہ ہم بناتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس ایک حرکت سے
سوری اس ایک فعل سے ہم مزید 13 شکلیں کیسے جو ہے نا وہ بناتے ہیں. تو ہم اس کو مٹاتے ہیں. اور فعل کی گردان کے لیے ایک چیز جو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے ہوا ہما ہم یا ہما ہننا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں میں ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا وہ سبق بھی یاد کرا رہا ہوں. ہوا ہما ہم یا ہما ہننا. آگے کیا تھا جی؟ انت انتم ما انتم، انت انتم ما انتم، انتی انتم ما انتنا، انتی انتم ما انتنا، انا نحن، انا نحن. ٹھیک ہے جی. تو بہت ضروری ہے. آپ سوچیں گے یہ پروناؤنز ہیں، ان کا فعل کے ساتھ کیا کام؟ انہی کے مطابق ہم فعل کی شکلیں بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. کتنے ہیں جی؟ نوٹ کراتے جائیں جی. ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہاں لکھتے ہیں جی آگے انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. ٹھیک ہے جی. اور یہاں آگے ہم لکھتے ہیں انا، نحن. 6 اور 6 12 اور 2 14. تو انہی کے مطابق ہم نے فعل کو لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کا میننگ یاد کرتے ہیں. یاد کیے ہوئے دہراتے ہیں. ہوا کا کیا مطلب؟ وہ ایک مرد. ہما وہ 2 مرد. ہم وہ سب مرد. ہیا وہ ایک عورت. ہما وہ 2 عورتیں. ہننا وہ سب عورتیں. انت تم ایک مرد. انتما تم 2 مرد. انتم تم سب مرد. انتی تم ایک عورت. انتما تم 2 عورتیں. انتن تم سب عورتیں. انا میں. نحن ہم. کتنے ہو گئے جی؟ 14 سیکھے ہو گئے. یاد ہے نا میننگ؟ کوئی نہیں یاد؟ یاد ہے. ٹھیک ہے. ویری گڈ ویری گڈ. یاد رکھنے. شاباش. اچھا جی. اب فعل جو بھی ہم فعل لیں گے، جیسے مثال کے طور پر ہم فعل لیتے ہیں نصر. ٹھیک ہے جی. نصر. یہ جو نصر ہے یہ اس گردان میں کہاں لکھا جاتا ہے؟ تو یہ آپ نوٹ کریں کہ یہ ہوا کے سامنے لکھا جاتا ہے نصر. ہوا نصر. اور اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا مدد کی اس ایک مرد نے. ٹھیک ہے جی. نصر مدد کی اس ایک مرد نے. اب آپ یہ بجا طور پر سوچ سکتے ہیں کہ نصر کا مطلب ہے مدد کی، لیکن جی اس ایک مرد نے یہ کہاں سے آ گیا؟ گویا میں ترجمہ کر رہا ہوں نصر ہوا کا. نصر ہوا کا. ہوا ہے نا وہ ایک مرد. تو گویا میں جب ترجمہ کر رہا ہوں نا تو میں ترجمہ کر رہا ہوں نصر ہوا کا. تو یہ ہوا کدھر ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہوا جو ہے نا یہ کدھر ہے تو ہمیں تو نظر نہیں آیا. نہ ہی ہوا ہے نہ ہی ہمیں تو سیدھے سیدھے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ہوا کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ہے وہ ایک مرد، مدد کرنے والا وہ ایک مرد ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فاعل. یعنی جو کام ہے وہ کس نے کیا ہے؟ کام ایک مرد نے کیا ہے اور وہ غائب میں ہے. یہ یاد رکھنا، وہ غائب میں. یہ غائب کا صیغہ ہے نا 3rd پرسن کا. تو اس کا نمائندہ کوئی نہیں آیا. آگے ہم چلیں گے تو نمائندہ آئے گا.
تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں، یہاں ہم لائن لگا دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں فاعل مستتر، فاعل مستتر۔ ٹھیک ہے جی، مستتر کا کیا مطلب ہے؟ مستتر کا مطلب ہے چھپا ہوا، کہ فاعل جو ہے نا، جو کام کرنے والے، نصرت تو کام ہے، تو جو کام کرنے والا ہے نا وہ مستتر ہے، وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور تقدیر، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تقدیرہ، تقدیرہ، اور وہ ریپریزینٹ کرتا ہے کس کو؟ ہوا کو۔ تقدیرہ ہوا، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، فاعل مستتر ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ چھپا ہوا کون ہے؟ وہ ہوا ہے۔ ہوا کا کیا مطلب؟ وہ ایک مرد۔ تو نصر میں فاعل موجود ہے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام ہو اور کام کرنے والا نہ ہو۔ یہ دروازہ کوئی کھلا ہے؟ کیوں اتنی شور آ رہا ہے؟ یہ قاری صاحب ان کی چھٹی تو نہیں کر گئے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، نصر، ٹھیک ہے جی، یہ کام ہے۔ تو جب بھی یاد رکھیں، جب بھی کوئی کام ہوگا اس کام کا کوئی نہ کوئی کرنے والا جو ہے نا وہ ہوگا۔ تو یہاں کام کا کرنے والا کون ہے؟ مستتر ہے، تقدیر ہوا۔ اچھا آپ نے ایزی رہنا ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ آپ ٹینشن لے گئے؟ اچھا جی، ٹینشن نہیں لینی آپ نے، بالکل ایزی رہنا۔ نصرہ، اب جناب دوسرا صیغہ کیا ہے؟ ہما، وہ دو مرد۔ نصر کا کیا مطلب تھا؟ مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب ہما، وہ دو مرد۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مدد کی ان دو مردوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے جناب ہما کی جانب ایک بندہ بھیجا اور اسے کہا کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ دیں تاکہ ہم اٹیچ کریں نصرہ کے ساتھ اور میننگ پیدا ہو جائے مدد کی ان دو مردوں نے۔ تو وہ بڑا اچھا تھا، انہوں نے جناب ہمیں ایک نمائندہ دیے، اس کا نام ہے الف۔ تو ہم یہاں نصرہ کے ساتھ لکھیں گے نصرا، یہ الف آ گیا، آپ دیکھیں الف کا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کچھ اضافے کر رہے ہیں، تو یہ جو الف کا ہم نے کیا ہے نا اضافہ، بلکہ ایک اور میں کام کرتا ہوں، جو فاعل ہے نا ان کو بلیک سے لکھتا ہوں، تو یہ الف ہو گیا، ٹھیک ہے جی، نصرا۔ اب یہ جو الف آیا ہے نا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کام کرنے والے دو مرد ہیں اور وہ غائب میں ہے۔ تو یہ ان دو مردوں نے، کس کا ترجمہ ہوگا؟ اس الف کا ترجمہ ہوگا۔ یہ الف نے آ کے بتایا کہ کام کرنے والے دو مرد ہیں اور وہ غائب ہیں، مدد کی ان دو مردوں نے۔ تو یہاں اب فاعل، جب بھی فعل آئے گا تو ہم نے کیا بتانا ہے؟ فاعل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب بھی جہاں بھی فعل آئے گا ہم نے ساتھ بتانا ہوگا اس کا فاعل کون سا ہے۔ تو یہاں الف اس کا فاعل ہے، تو ہم کیا لکھ دیں گے؟ فاعلہ الالف، کہ الف جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے۔ تو نصرہ، نصرا، نصرہ کا مطلب مدد کی اس ایک مرد نے، اور نصرا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مدد کی ان دو مردوں نے۔ پتہ چلا آپ کو تجوید کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ہے نا میننگ میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ وہ سورۃ الکہف ہر جمعے والے دن پڑھنی ہوتی ہے، تو اس میں ایک لفظ آتا ہے فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جس کو تجوید نہیں آتی، عربی نہیں آتی، وہ کیا؟ فانطلقا، وہ اکیلے چلے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے چل پڑیں گے، خضر علیہ السلام جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائیں گے، تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، وہاں بھی یہ دوسرا صیغہ ہے، فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ اچھا جی، پھر کیا ہے جی؟ ہم، ہوا، ہما، ہم کا کیا مطلب ہے؟ وہ سب مرد۔ اب ہم نے اسی نصرہ کے اندر میننگ پیدا کرنا ہے مدد کی ان سب مردوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اب جناب پھر ہم نے ہوا کی طرف نمائندہ بھیجا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ کوئی اپنا نمائندہ دیں، کہ پتہ ہم فعل کے ساتھ اٹیچ کریں تو آپ کا نمائندہ آ جائے گا۔ انہوں نے جناب مہربانی کی ہے، واو کو بھیج دیا ہے۔ تو کیسے ہے جی؟ نصر، نصرا، نصرو،
اب واو جو آیا ہے نا تو اس نے پیچھے لام کلمے کو کیا کر دیا ہے؟ پیش میں تبدیل کر دیا، نصرو۔ ایک الف میں یہاں لگا رہا ہوں مزید، یہ الف میں نے کیوں لگایا ہے؟ ایک ہمارا طالب علم تھا، اسی نے یہ بات کہی تھی کہ واو کو جہاں ڈر لگتا ہے تو اس کو ہم نے ڈنڈا پکڑا دیا، ٹھیک ہے، ڈنڈا پکڑ کے ادھر کھڑا رہے بس، اور اس کا الف کا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے واو کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو گو کہ یہ بات تو عذرائے لطیفہ ہے، لیکن بات ایسی ہے کہ ہم نے واو کو الف کو واو کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بھائی تو ذرا واو کی تو نے حفاظت کرنی ہے۔ تو مدد کی ان سب مردوں نے، اس کی عربی کیا ہو گئی؟ نصرو۔ اب اس کا فاعل کون سا ہے جی؟ تو جو میں بلیک سے لکھ رہا ہوں وہی فاعل ہے، فاعلہ کون سا ہے جی؟ الواو۔ قرآن حکیم میں کیا آتا ہے؟ ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، کفرا کفرا کفروا، تیسرا صیغہ آیا، ان سب مردوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، جو بھی کام ہوگا، جیسے خرجا تو خرجو، نکلے وہ سب مرد، دخلا دخلو، داخل ہوئے وہ سب مرد، جو بھی کام ہو رہا ہے وہ کام، اور متعلقہ ضمیر کا میننگ جمع ہوتا چلا جائے گا۔ جلسا، بیٹھا وہ ایک مرد، جلسا وہ دونوں مرد بیٹھے، جلسو وہ سارے مرد بیٹھے، ضربا مارا اس مرد نے، ضربا ان دونوں مردوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا، ٹھیک ہے جی۔ سمعا سنا اس مرد نے، سمعا ان دونوں مردوں نے سنا، سمعو ان سب مردوں نے سنا۔ تو فعل کا اور ضمیر کا میننگ جمع ہوتا چلا جائے گا، اکٹھے ہوتا چلا جائے گا، اور یہ بس یہ 14 صیغے ہم نے بنانے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایک دفعہ ہم نے 14 صیغے بنا لیے تو پھر جو بھی فعل آئے گا ان کے ساتھ ہم نے یہی سلوک کرنا ہے، تو انشاءاللہ آسان ہے۔ بس پہلا فعل ذرا مشکل ہوتا ہے، پہلا فعل آپ میں رٹا مار لیں تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جناب آگے کیا ہے؟ ہیا، ہیا کا کیا مطلب ہے؟ عورت، وہ عورت۔ تو اب ہم نے کہنا ہے مدد کی اس ایک عورت نے، ہم نے جناب ہیا کی طرف پھر بندہ دوڑایا کہ جاؤ ذرا ان سے کوئی نمائندہ لے کے آؤ کہ ہم نے فعل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تاکہ آپ کے میننگ شامل کر سکیں۔ انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے کہا بھائی ہوا نے کوئی نمائندہ بھیجا تھا؟ میں نے کہا ہوا نے تو کوئی نمائندہ نہیں بھیجا تھا، میں نے کہا ہیا بھی نہیں بھیجا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگر ہم یہاں بھی لکھتے ہیں نصرا اور یہاں بھی لکھتے ہیں نصرا تو پھر مسئلہ راہ جی، فرق کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا پھر ہم نے نا اپنے پاس سے ایک چیز لگائی، کیا لگائی جی؟ نصرت، نصرت، ہم نے اس کے آخر میں ایک تا لگا دی، ٹھیک ہے جی، تا لگا دی۔ یہ فرق واضح کرنے کے لیے کہ یہ نصرہ مرد والا ہے، نصرت عورت والا ہے۔ تا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ تا فاعل نہیں ہے، یہ تا کیا ہے؟ یہ تا ہے تاؤ، بلکہ ایسے لکھتے ہیں، ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، تاؤ تا نیسی، تاؤ تانیسی، کیسا نام ہے، مزے کا ہے، تاؤ تانیسی، مؤنث کی تا، یہ فاعل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کی تا ہے۔ اور پھر فاعل کدھر ہے؟ تو جناب اس کا بھی فاعل، جیسے یہاں تھا مستتر، مستتر کا کیا مطلب؟ چھپا ہوا، تو اس کا بھی مستتر ہے، فاعلہ، فاعلہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا فاعل، ٹھیک ہے، فاعلہ، یہاں ہم نے لکھا تھا فاعل، یہاں لکھنا فاعلہ، اس کا فاعل، ہو کی ضمیر آ گئی، فاعلہ، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں فاعل، وہ بھی ٹھیک ہے، فاعلہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے لکھنا ٹھیک ہے، فاعلہ مستتر، اس کا فاعل چھپا ہوا ہے، تقدیرہ، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ اب یہاں کیا تھا؟ ہوا وہ مرد، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ ہیا کا صیغہ ہے، تو یہاں ہم کہیں گے تقدیرہ ہیا، فاعل مستتر تقدیرہ ہیا، فاعل اس کا مستتر ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ اس کی تقدیر ہے ہیا۔ تو نصرت ہو گیا، چوتھا صیغہ ہمارا کیا ہو گیا؟ نصرت۔ دنیا کا کوئی بھی ہم فعل اٹھائیں گے، جب ہم اس کی گردان کریں گے یہی کام کرنے، تو آپ نے بالکل ایزی رہنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
کام ہم نے یہی کرنی ہے جو بھی فعل آ جائے۔ اچھا جی آگے دیکھیں جی ہما، ہما میں اوپر انہوں نے کیا نمائندہ بھیجا تھا جی؟ الف، تو خواتین نے بھی کہا جی ہم سے بھی الف ہی لے لیں، تو لیکن یہاں ہم نے ایک تا بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے، لہٰذا یہاں ہمارا صیغہ کیا بنتا ہے؟ نصرہ، تو تا بھی ہے تو تا ہم جو ہے نا لگاتے ہیں، نصرہ تا، نصرت، نصرہ تا۔ الف جو ہے نا اس کا فاعل ہے، تا وہی تا و تانیث والی ہے۔ کیا میننگ ہوگا اس کا؟ مدد کی ان دو عورتوں نے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا فاعل کون سا ہے؟ الف، فاعلہ الف۔ جناب اس کے بعد کیا آ گیا؟ اس کے بعد آ گیا ہننا، وہ سب عورتیں۔ اب جناب مسئلہ خراب ہو گیا، خواتین کی طرف ہم نے بندہ دوڑایا کہ بھائی کوئی اپنا نمائندہ بھیجو، تو وہ تو ایک نے نہیں دیا تھا تو بہت ساری خواتین کیسے دی؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں بھاگ جا، وہ بیچارہ ہمارا فعل بھاگا بھاگا واپس آ گیا، اس نے کہا جی ہننا نے تو کوئی بھی دینے سے انکار کر دی، نمائندہ دینے سے انکار کر دی۔ اب ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا، گردان ہی ہماری رک گئی ہیں، جو یہ ہم گردان کر رہے تھے گردان ہی ہماری بیچ میں جو ہے نا وہ رک گئی، اب بڑا مسئلہ خراب ہو گیا۔ پھر ہم نے دوبارہ بھیجا بندہ کہ یار کوئی محنت شنت کرو، کوئی چکر چلاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ ہم کسی جگہ گئے ہوئے تھے کل، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے ہمیں اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، پھر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ جو ہے نا یعنی اب ہننا کے ساتھ بھی ہم نے کچھ ایسا ہی کرنا ہے کہ جناب ہم نے ہننا کو کہا کہ یار یہ کام جو ہے نا نمائندہ دو، تو انہوں نے نمائندہ نہیں دیا۔ پھر ہم نے دوبارہ ایک وکیل ہائر کیا، وکیل بڑے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہر مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں، تو ہم نے وکیل ہائر کیا اور وکیل کو کہا بھی تم جاؤ، ہم سے تو نہیں مانے، اب تم جاؤ۔ تو وکیل جو ہے نا وہ اس کو بڑے راستے پتہ ہوتے ہیں اتنے ہمیں، وہ جناب گیا، اس نے کہا یار کوئی ڈائلاگ کرو، کوئی بات چیت کرو، کوئی ایسے تھوڑی نہیں دینا، کوئی بات چیت کرو۔ تو جناب خواتین نے نہ کہا کہ پھر ہماری دو شرطیں ہیں، تو وکیل کو تو ہم نے سفید کاغذ دے کے نیچے سائن کر کے بھیجا، ٹھیک ہے، کہ جو مرضی لکھوا لائے۔ لو جناب خواتین نے اس کے اوپر دو شرطیں لکھ کے دی ہیں، تو وہ دو شرطیں ہم نے مانی ہیں، تو پھر ہمیں نمائندہ ملے۔ پہلی شرط کیا ہے جی؟ خواتین نے کہا ہے جی لام کلمہ حالت سکون میں کر دیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کی شرط آ گئی ہے جی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا نمائندہ تب آئے گا جب لام کلمہ حالت سکون میں کر دیں گے آپ۔ اب لام کلمہ آپ نے پڑھ لیا نا، ناصرہ میں لام کلمہ کیا تھا؟ را، لاسٹ لیٹر جو، تو ہم نے لام کلمہ جو بھی ہے اس کو کر دینا ہے سکون میں۔ دوسرا انہوں نے شرط کیا رکھی جی؟ دوسری انہوں نے شرط یہ رکھی کہ گردان، یا یہ جو ہے گردان ہی چلم کہہ لیتے ہیں، گردان کے آخر تک، یعنی اب آخر تک لام کلمہ حالت سکون ہی میں رہے گا، ٹھیک ہے جی، گردان کے آخر تک لام کلمہ جو ہے نا وہ حالت سکون ہی میں رہے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ اب یہ دو شرطیں ہم نے مان لی، تو پھر انہوں نے ہمیں نمائندہ بھیجا، تو ہم نے لام کلمے کو سب سے پہلے کر دیا سکون میں، نصر، ٹھیک ہے جی، نصر، اور نمائندہ پھر انہوں نے کیا بھیجا ہے؟ وہ ہے نون، تو نون زبر نا، ٹھیک ہے جی۔ تو نصر نا، نصر نا کا کیا مطلب ہے؟ مدد کی ان سب عورتوں نے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عورتوں کی مدد حاصل کرنا بڑا مشکل کام تھا، وکیل ہائر کرنا پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے وکیل جو ہے نا وہ قرآن حکیم میں بھی آئے گا، وکیل کے لفظ قرآن میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب اس کا فاعل کون سا ہے؟ فاعلہ نون، ٹھیک ہے جی، فاعلہ نون، یا نا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید قرآن حکیم میں کہیں کہا ہے
کہ وہاں ان کو کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ٹائم از فلائنگ، ٹائم از فلائنگ، ٹھیک ہے جی۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا، جب میں فیل پڑھاتا ہوں تو ٹائم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹائم فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم از فلائنگ، دس از ناٹ گڈ۔ اچھا جی، چلیں جی، اب تھوڑا سا ہم تیزی کریں گے اور ہو سکتا ہے کل کی کلاس میں پھر ہم تھوڑا سا رک جائیں۔ اب ہم نے دوسرا کیا مانا تھا جی؟ گردان کے آخر تک لام کلمے کو حالت سکون ہی میں رہیں گے، تو انتا یہاں پہ کیا بنے گا جی؟ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں نصر، ٹھیک ہے، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ آخر تک چونکہ یہ ایسے ہی رہنے تو ہم ایسے کر لیتے ہیں نصر، یہ آخر تک رہنا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، گردان بہت آسان ہے۔ وہ جو پہلے 6 صیغے تھے نا، وہاں جناب نمائندہ ان کا حاصل کرنا ایک پورے کام تھا۔ یہاں جناب یہ جو سامنے بندہ ہے نا، کیونکہ وہ غائب تھے، کوئی کدھر تھا، کوئی کراچی تھا، کوئی پشاور تھا، کوئی لاہور تھا، کوئی نیو دلی میں تھا، کوئی اور کہاں جی امرتسر میں بیٹھا تھا، کوئی کدھر بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، کوئی حیدرآباد میں تھا، تو ان سے دور دور سے نمائندہ حاصل کرنا بڑا مشکل تھا۔ یہ سامنے ہے، مخاطب ہے، ان کے نمائندے بڑے آسان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انتا نے فوراً ہی اپنا نمائندہ دے دیا تا، انتما نے فوراً ہی اپنا نمائندہ دے دیا تما، انتم نے فوراً ہی اپنا نمائندہ دے دیا تم، انتی نے فوراً ہی اپنا نمائندہ دے دیا تی، انتما نے فوراً ہی اپنا نمائندہ دے دیا تما، انتنا نے فوراً ہی اپنا نمائندہ دے دیا تنا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم نے وہ ساتھ لگانا ہے، تو انتا کیا بنے گا جی؟ نصر تا، انتما نصر تما، انتم نصر تم، انتی نصر تی، انتما نصر تما، انتنا نصر تنا۔ جی کیا میننگ ہوگا؟ نصرتا، انتا والا میننگ نصرہ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، مدد کی تم ایک مرد نے۔ نصرتما کیا میننگ ہوگا جی؟ مدد کی تم دو مردوں نے۔ نصرتم مدد کی تم سب مردوں نے۔ نصرتی مدد کی تم ایک عورت نے۔ نصرتما مدد کی تم دو عورتوں نے۔ نصرتنا مدد کی تم سب عورتوں نے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں یہاں آسان ہے، تا تما تم، تی تما تنا۔ اب فاعل کون سا ہے جی؟ فاعل جیسے وہاں لکھ رہے ہیں ویسے ہم لکھیں گے، فاعل ہو کون سا ہے جی؟ تا، فاعل ہو تا، یہاں کیا ہے جی؟ فاعل ہو تما، فاعل ہو تم، یہاں کیا ہے جی؟ فاعل ہو تی، یہاں کیا ہے جی؟ فاعل ہو۔ اچھی تما کی تھوڑی سی اور پھر یا تم کی مزید وضاحت ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جا رہے۔ تنا ہم یہی رکھ رہے ہیں، فاعل ہو تنا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں ہمارے کتنے صیغے ہو گئے؟ 12۔ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، 2 رہ گئے۔ اب میں نے اپنا نمائندہ بھیجنا تھا تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے کہا یار میں کیا بھیجوں، تو جو ہے نا میں نے بھیج دیا ہے، تو میں ہوں، یہ میں آپ کو کل سناؤں گا، ٹھیک ہے جی، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ اور نحنو نے نمائندہ اپنا بھیجا ہے جی نا، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں عامر سہیل صاحب، عربی کے بہت اچھے استاد، اور
کیا نام ہے جن کی کتاب کا؟ لسان القرآن نا، لسان القرآن کے مصنف، تو ان کا لطیفہ ہے وہ میں آپ کو کل سناؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو نصرت میں، یا مدد کی میں نے، مدد کی میں نے، اور نصرنا مدد کی ہم نے۔ تو نصر تو میں فاعل کون سا ہے؟ تو، فاعل ہو تو، اور نا میں فاعل ہو نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ دیکھیں وہ اتنا سا کام ہے، یہ ہو گئی آپ کی گردان۔ دیکھیں ایک ہمارے پاس شکل تھی پہلی نصرہ، اور اس ایک شکل سے ہم نے مزید کتنی شکلیں بنا لیں؟ 13 شکلیں بنائی، اور اس کے ساتھ مینے کے اندر ہم تبدیلیاں کس طرح پیدا کرتے رہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب جناب تیزی سے ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، چلیں جی۔ نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ جو بھی دنیا کا فعل آ جائے آپ نے یہی کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹائم ہو گیا پورا؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹائم ہو گیا۔ کل انشاءاللہ، ابھی آپ اتنا نوٹ کریں، کل ہم انشاءاللہ پھر اس فعل کو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ اور زیادہ پریکٹس کریں گے۔ آپ نے ٹینشن نہیں لیں، ایزی رہنا ہے بالکل۔ یہ پہلے ایک فعل آپ نے رٹا مار لیا، پھر انشاءاللہ دنیا میں کوئی بھی عربی کا فعل آ جائے گا اس کے ساتھ کام آپ نے یہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ سیکھیں گے۔ کل ہم انشاءاللہ اور زیادہ اس پر توجہ کریں گے، تو آپ بالکل ایزی رہنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ کم سمجھ آئی تو انشاءاللہ کل آ جائے گی، پرسوں آ جائے گی، ترسوں آ جائے گی، انشاءاللہ ضرور آپ کو سمجھ آئے گی۔ لیکن ابھی چونکہ ہمارا وقت مقرر ختم ہو گیا، تو لہٰذا ہم انشاءاللہ کل ملتے ہیں آپ کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔